علامہ قلبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہودیوں پر جمعہ کے دن کو پیش کیا. تو یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ہفتے کا دن لیں گے، کہ ہم تو اس دن جو ہے وہ عبادت کریں گے، ہفتے کے دن جمعہ کے دن ہم نہیں لینا چاہتے ہیں. ہفتے کے دن انہوں نے اپنے لیے مقرر کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس دن عبادت کریں گے اور اس دن باقی دنوں میں ہم شکار کریں گے، اس دن ہم شکار نہیں کریں گے، ہفتے کے دن میں عبادت کریں گے. انہوں نے ہفتے کے دن کو لے لیا اور پھر اس کے اندر انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق کہ یہ تو ناجائز نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے شکار سے ان کو ہفتے کے دن منع فرمایا تھا. بحر کلثوم کے کنارے پر ایلا شہر آباد تھا، جس کو آج کل ایلات کہا جاتا ہے. تو یہ اس دریا بحر کلثوم کے کنارے پر یہ شہر آباد تھا، یہاں یہ لوگ رہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے شکار سے منع فرمایا کیونکہ ان لوگوں کا گزارا ہی مچھلی کے شکار پر تھا. تو ان لوگوں نے حیلہ یہ اختیار کیا کہ یعنی اس دریا میں سے پانی نالیاں بنا کر لے آئے اور باہر حوض بنا لیے، اور حوضوں کے اندر مچھلیاں وہ آتی جاتی رہتی تھی. پورا ہفتہ مچھلیاں نظر آتی تھی، یعنی پورا ہفتہ جو ہے مچھلیاں نظر نہیں آتی تھی، صرف ہفتے کے دن نظر آتے تھے. تو یہ یوں کرتے تھے کہ نالیاں بنا لی، جب وہ پانی وہاں حوضوں میں آتا تھا مچھلیاں اس کے اندر آ جاتی تھی. تو یہ یوں کرتے تھے کہ ہفتے کے دن میں جا کر وہ کیا کرتے تھے کہ وہاں پر نالیوں کو بند کر دیتے تھے اور باقی دنوں میں پھر وہاں سے نکال کے کھاتے رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے حیلہ یہ اختیار کر لیا اپنے ذہن کے مطابق. تو بعض آدمی کسی ناجائز چیز کو اپنے لیے جائز کرنے کے لیے حیلے اختیار کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی جائز ہوگا، یہ بھی جائز ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہ کسی حکم کو اپنے ذہن میں گھڑ لیا اور پھر یہ کہنا شروع کر دیا یہاں اللہ نے منع تو نہیں فرمایا، تو اب انہوں نے یہ اختیار کیا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب بھیجا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا اور ان کے نوجوانوں کو بندر بنا دیا. 3 دن تک وہ زندہ رہے، 3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے ہلاک ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آج کل بندر اور خنزیر ہیں یہ انہی کی نسل میں سے ہیں، یہ غلط بات ہے، جھوٹ ہے. صرف وہ 3 دن زندہ رہے تھے، 3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب بھیجا. اس میں یہ آتا ہے کہ جس میں آتا ہے کہ انہوں نے ہفتے کے دن کو چنا. تو عیسائیوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جمعہ کا دن پیش کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا قبول نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے دن کے بعد فوراً ہی یہودیوں کا جو ہے وہ عید کا دن ہو، ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں، لہذا ہم اتوار کا دن لیتے ہیں کہ اتوار کے دن ہم عید کا دن منائیں گے، یعنی خوشی کا دن منائیں گے، عبادت کا دن منائیں گے. تو ان لوگوں نے اتوار کے دن کو چنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے دن کو پیش کیا. تو امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک نے اس کو مقرر فرمایا، امت محمدیہ نے اس کو قبول کیا، اس سے انکار نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ پسندیدہ دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکات بھی پھر عطا فرمائی. فضل شاہ فرماتے ہیں انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بلا شبہ ہفتے کا دن ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا ان کے لیے مقرر کیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے. دنیا کے اندر تو عذاب بھیجا ہی، لیکن آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب دے گی اس وجہ سے کہ وہ لوگ حیلے اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اندر تبدیلی کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم جتنا ہے اس کو اتنا پورا کرنا چاہیے، اپنے ذہن کے مطابق اس میں کمی زیادہ نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہاں ناپسندیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.